سب سے پہلے قصیدہ مدشر جنشار، یہ وہ کلام ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس کلام کے پیش کرنے پر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دو ظاہری چیزیں عطا ہوئی، ایک تو شفا تھا، طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا جب فالج زدہ حصے پر پھیرا تو بیماری دور ہو گئی۔ لا علاج مرض، اور فالج کا مرض جو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مرض بندے کو بعض اوقات کافر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو جسے دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا، اسے اللہ کے حبیب نے شفا دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور قصیدہ مبارکہ سن کر اپنی چادر پاک، عربی میں کہتے ہیں بردہ چادر کو، وہ آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو وہ قصیدہ جو مقبول ہے، آئیے اس مقبول قصیدے کو ورد لب کرتے ہیں تاکہ ہماری حاضری بھی قبول ہو جائے۔ اگر محسوس نہ فرمائیں تو موبائل فونز یا تو بند کر دے یا سائلنٹ موڈ پہ کر لیں۔ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، کچھ ضروری کام ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ محفل نعت پہ جب بھی آئیں تو ضروری کام سے فراغت حاصل کر لیا کریں، کہ یہ محفل یقین جانیے ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ اس قسم کی محفلوں کو اللہ کے معصوم فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب فرشتے محفل کو پا لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کہ کہاں گئے تھے؟ تو عرض کرتے مولا ہم تیرے ذکر کی محفل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ مولا ہم نے حاصل کر لی۔ کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ تو سے تیری رضا مانگ رہے تھے۔ پر لمبا طویل حدیث ہے، اور اب اس کا آخر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے بھی شریک تھے میں نے تمام کو بخش دیا۔ فرشتہ کہتے یا اللہ اس میں ایک شخص تو ایسا بھی تھا جو محفل کے لیے نہیں آیا تھا، ایسے ہی آ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے صدقے میں ان سے بھی بخش دیا۔ اس محفل کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بابرکت محفل ہوتی ہے، اور اس میں آنے والا بڑا ہی سعادت مند ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم سعادت مند ہیں، ہم سعید ہیں، جبھی تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے۔ آئیے سیدی امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھیے گا۔ اس کا پہلا جو شعر پڑھتے ہیں نا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ ایک مکمل درود پاک ہے، اور درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت عرض کر دوں، حدیث پاک سنو، من صلی علی مرتا فتح اللہ له بابا من العافیہ، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور باوازِ بلند پڑھیے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما
أهوالي مقتحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألو به يا أكرم الخلق ما ألو به سواك عند حلول الحادث العجب مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه